ملتان کی حفظہ کو اپنی دوست کی شادی پر جانا مہنگا پڑ گیا۔ شادی سے واپس تو آ گئی، لیکن پھر اس کے بعد ایک شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس نے موبائل میں کچھ ایسا دکھایا جس کو دیکھ کر حفظہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کے لیے اس میں ایک اہم میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، جس کو آپ نے مزید اپنی دوستوں سے شیئر کرنا ہے۔ جناب علی، حفظہ کی دوست کی شادی۔ حفظہ جو کہ پہلے ہی شادی شدہ تھی، 2 بچے بھی تھے، تو حفظہ کی دوست کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم نے ہمارے گھر آ کر رکنا ہے، آپ کی دوست کی شادی ہے، شادی کے انتظامات آپ نے دیکھنے ہیں، 2 سے 3 روز بے شک ہمارے گھر رک جانا۔ خاوند نے اپنی بیوی کو گھر رکنے کی اجازت دے دی۔ 2 بچوں سمیت حفظہ اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ اب 2 سے 3 روز خاوند کی روٹین کچھ یوں تھی کہ شادی ہال میں جانا، وہیں سے گھر واپس چلے جانا۔ 4 دن بعد اپنی بیگم کو لے کر جب گھر پہنچا، حفظہ کا خاوند جو کہ ڈرائیور تھا، کبھی دن میں نوکری کبھی رات میں نوکری، حفظہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ جب یہ شادی سے گھر واپس گئی تو اچانک سے ایک شخص گھر میں داخل ہوا، جس نے کہا کہ میں آپ کی دوست معصومہ کا رشتہ دار ہوں۔ تو حفظہ نے بڑی عزت کی کہ بالکل ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، آپ آئیں۔ اس نے کہا کہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے آپ کی دوست معصومہ نے بھیجا ہے، بات کرنی ہے۔ حفظہ نے پروٹوکول دیا کہ میری دوست کا کزن آیا ہے، رشتہ دار آیا ہے، اس کو اندر بٹھا لیا۔ خاوند گھر میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ حفظہ کی غلطی تھی کہ غیر مرد کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ بات پھر وہی آ گئی کہ حفظہ کو سچ یا حقیقت معلوم نہیں تھی۔ اب جب حفظہ کے پاس وہ شخص بیٹھا، اس نے موبائل کھولا اور کہا کہ یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ حفظہ نے جب ویڈیو دیکھی تو حیران رہ گئی کہ یہ ویڈیو میں تو میں ہوں۔ حفظہ جس کمرے میں رکی تھی، اس شخص نے جان بوجھ کر اس کمرے میں ایک کیمرہ نصب کیا، اس کے بارے میں حفظہ کو معلوم نہیں تھا۔ اب جناب حفظہ نے کپڑے تبدیل کیے، جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز چلتی رہی، سب کچھ اس کیمرے میں ریکارڈ ہوتی رہی۔ اول تو حفظہ نے غصے کا، برہمی کا اظہار کیا کہ ابھی پولیس کو اطلاع دیتی ہوں، ابھی میں اپنے خاوند کو بتاتی ہوں تم اتنے گندے انسان ہو، میں بھی اپنی دوست کو بتاتی ہوں کہ تمہارے کزن نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ شخص آگے سے کہنے لگا کہ اگر یہ بات باہر نکلی، سوشل میڈیا پر ان ویڈیوز کو پبلش کر دوں گا، پھر اس کے بعد معاشرے میں گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ حفظہ جو کہ ایک دم پریشانی کا شکار ہو گئی کہ کروں تو کروں کیا۔ اب وہ شخص 4 سال تک حفظہ کو مسلسل بلیک میل کرتا رہا، گھر آنا، ناجائز تعلقات پیدا کرنے اور چلے جانا۔ حفظہ کی ایک نارمل روٹین بن چکی تھی، کیونکہ وہ بلیک میل تو ہو ہی رہی تھی، لیکن شاید اس میں کچھ اس کی رضامندی بھی شامل ہو چکی تھی کہ میں کروں تو کروں کیا۔ ڈر یہ بھی تھا کہ ویڈیوز پبلش نہ ہو جائیں۔ خاوند کی گھر آنے کی روٹین کچھ یوں تھی، کبھی دن میں گھر ہونا، کبھی رات میں ہونا۔ 2021 میں یہ سارا عمل شروع ہوا اور آن پہنچا 2025۔ اب جناب علی، اس شخص نے کیا کیا؟ بات یہاں پر آ کر بگڑی کہ جب اس شخص نے کہا کہ اب میں نے اپنی لذت یا جو میں نے اپنی ہوس ہے تمہاری بیٹی پر پوری کرنی ہے۔ حفظہ آگ بگولا ہو گئی کہ یہ کام تو میں کبھی نہیں کرنے دوں گی، میری بیٹی ہے، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا، لیکن یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میری بیٹی پر گندی نظر رکھنے کی؟ اس شخص نے کہا اگر نہ کیا تو ویڈیوز میرے پاس جو تمہاری موجود ہیں، پہلے تو اس گھر کی تھی، اب جس گھر میں تمہارے ساتھ جو تعلقات قائم کرتا رہا ہوں، وہ سب ویڈیوز بھی میں نے ریکارڈ کی ہیں اور تمہاری اس میں رضامندی بھی شامل ہے۔ لیکن حفظہ نے اب کی بار ہمت دکھائی، اپنے خاوند کو سب کچھ سچ بتا دیا کہ 4 سال کا عرصہ مجھ پر ایسے گزرا ہے، یہ شخص اب میری بیٹی پر نظر رکھے بیٹھا ہے۔ اول تو حفظہ کے خاوند نے بیوی پر غصے کا، برہمی کا اظہار کیا کہ یہ بات اگر تم 4 سال پہلے بتا دیتی تو تمہاری عزت بچ جاتی، یا میں اس شخص کو اس ٹائم گرفتار کروا دیتا، اب بتا رہی ہو۔ لیکن بات پھر وہی آ گئی کہ جب بیٹی پر بات آئی تو حفظہ نے کمپرومائز نہیں کیا، پولیس کو اطلاع دی۔ حفظہ کے خاوند نے ساری بات پولیس کو بتائی اور پھر اس کے بعد اس شخص کو پولیس نے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ یہ حفظہ کی سٹوری ہے، اس میں اہم میسج بھی ہے، پیغام بھی موجود ہے۔ خاص طور پر والدین اپنی بیٹیوں کو کسی کے گھر بھی اگر رہنے کی اجازت دیتے ہیں تو میرے نزدیک یہ فیصلہ غلط ہے۔ آپ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بھی اپنی بیٹی کو گھر جانے کی اجازت، رات رکنے کی اجازت نہ دیں۔ یہاں تو خاوند نے 3 دن کی اجازت دے دی، 3 سے 4 دن وہ اس گھر میں رہی۔ بات پھر وہی آ گئی کہ اعتماد تھا، یقین تھا۔ حفظہ کی دوست کا قصور تو کوئی نہ تھا، لیکن قصور کس کا تھا؟ اس شخص کا جس کی گندی نظر تھی، جس نے گھٹیا نظر اس پر جمائے رکھی اور ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد 4 سال بلیک میل کرتا رہا۔ حفظہ کے بارے میں رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا اور اس کے خاوند اور خاص طور پر اس بدبخت کے بارے میں میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔